ہم بستری کا مکمل اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ہم بستری میں کون سے کام حرام ہیں؟ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ سب کو پتہ چل سکے کہ اسلام میں ہم بستری کا طریقہ کار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازدواجی تعلقات کے آداب اور احکام کو بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر مکمل رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ یہاں ہم بیوی سے ہم بستری کے مکمل طریقہ کار، آداب اور اسلامی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ تعلق دونوں کے لیے سکون، محبت اور اولاد کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا قریبی اور محبت بھرا ہونا چاہیے۔ ہم بستری سے پہلے نیت کریں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم دی، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ یہ دعا بچے کی حفاظت اور خیر کے لیے بھی اہم ہے۔ ہم بستری سے پہلے اور بعد میں جسمانی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیوی سے محبت بھرے انداز میں پیش آئیں، خوشبو استعمال کریں اور خود کو صاف رکھیں۔ بیوی سے محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا، اس سے پہلے محبت بھری گفتگو اور قربت پیدا کرنا تعلق کو بہتر بناتا ہے۔ ہم بستری کا آغاز بیوی کے ساتھ محبت بھری باتیں اور لمس سے کریں تاکہ دونوں میں رغبت اور قربت پیدا ہو۔ ہم بستری کے لیے کوئی خاص انداز یا حالت مقرر نہیں، لیکن ایسی پوزیشن اختیار کریں جو دونوں کے لیے آرام دہ ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، پس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ یہ آیت جائز تعلقات کی وسعت کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ بھی واضح ہے کہ صرف شرمگاہ کے ذریعے تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ اسلام نے بیوی سے حیض کے دوران ہم بستری کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح دبر یعنی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری حرام ہے۔ ہم بستری میں اعتدال اور بیوی کے آرام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبردستی یا بیوی کی مرضی کے خلاف عمل کرنا مناسب نہیں۔ ہم بستری کے بعد دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ یوں بتایا، پہلے دونوں ہاتھ دھونا، پھر شرمگاہ دھونا، وضو کرنا، پھر پورے جسم پر پانی بہانا۔ غسل کے بغیر نماز پڑھنا یا قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں، لہذا پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ ہم بستری کے بعد بیوی کے ساتھ محبت بھرے رویے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ جائز تعلق عطا کیا۔ اسلام نے ازدواجی تعلقات کو پاکیزگی اور محبت کے دائرے میں رکھا ہے۔ اس رشتے میں دونوں کا حق اور احترام لازم ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے آداب اور طریقے اختیار کرنا صرف جسمانی تسکین کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات اور تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ مفید معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔
جس کا ہمیں پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کس طرح کی جائے اور ہم بستری کا اسلام میں طریقہ کار کیا ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو پاکیزگی اور محبت کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو وہ اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف بہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، کس وقت ہم بستری کرنا حرام ہے؟ نمبر 1، حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری حرام ہے۔ نیز اس حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، اور اگر حرام سمجھ کر جماع کیا تو سخت گناہ گار ہوا، توبہ کرے۔ نمبر 2، لواطت یعنی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی اگلی شرمگاہ سے جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور کم کی کوئی حد نہیں۔ نفاس کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض میں بیان ہوئے، یعنی حالت نفاس میں بھی عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ناظرین، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے جس کا ہمیں پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کس طرح کی جائے اور ہم بستری کا اسلام میں طریقہ کار کیا ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو پاکیزگی اور محبت کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری کے دوران کچھ اعمال حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ تعلقات حدود شرع کے مطابق رہیں۔ شادی مرد و عورت کے لیے قلبی اور روحانی سکون کا باعث ہے، اور اس سے بہم دو افراد یا دو خاندانوں کے درمیان پیار و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا پیدا ہونا اور نسل انسانی کے سلسلہ کو جاری رکھنا شادی کی سب سے بڑی غرض ہے، اور شادی دوسرے کئی دنیاوی معاملات اور غرض و مقاصد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شادی انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے، زنا حرام کاری سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کی نیت سے کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا، اور اگر فقط جنسی خواہشات کو پورا کرنے اور حصول جنت کی نیت سے شادی کی تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لہذا شادی میں نیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ نیت فاسد کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری بیویوں کے درمیان محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے۔ ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنائے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کو دین کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگیوں میں برکت ڈال۔ اے اللہ، ہماری ازدواجی زندگی میں سکون عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں رزق حلال اور نیک اولاد عطا فرما، ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک کر دے اور ہماری زندگی کو جنت کی جھلک بنا دے۔ آمین ثم آمین۔